لکھنؤ میں کچھ دن پہلے ایک ہاسپٹل کا ادگھاٹن تھا، وہاں کے لوگوں نے مجھے بلایا، ایک اور مولانا گئے ہوئے تھے وہاں پر، اوپننگ کرائی، تھوڑی دیر مجھے کچھ بولنا تھا، 10 منٹ کی میری تقریر ہوئی وہاں پر۔ اب ہاسپٹل کا آنر جو تھا وہ ایک مولانا صاحب جو اور تھے لکھنؤ ہی کے، بہت بڑے مولانا ہیں، دعا کرائیے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا، دعا کرانا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے ہاسپٹل میں برکت دے۔ میں نے پیچھے کھڑے ہو کے کہا اس کا مطلب لوگوں کو بیمار کرے، کیا بات ہے؟ ہم نے کہا بھائی برکت کی دعا تو یہی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاسپٹل میں برکت دے، اس کا مطلب لوگوں کو بیمار کرے اور ادھر بھیجے، یہی تو مطلب ہوا۔ ارے آپ کو دعا میں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاسپٹل میں جو بھی بیمار ہو کر آئے وہ اللہ کے حکم سے یہاں شفا لے کر جائے۔ آپ کہیں اللہ آپ کے ہاسپٹل میں برکت دے، اس کا مطلب یہ ہوا لوگوں کو دعا مانگنا بھی نہیں آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کو بیمار کرو اور یہاں تبھی تو برکت ہوگی۔ اب وہ دعا ہو گئی۔ اب مجھ سے کہا مولانا صاحب آپ بھی دعا کرا دیجئے۔ میں نے کہا میرے دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بولے کیوں؟ میں نے کہا آپ اپنے ہاسپٹل کا ایک اصول بنا لیجئے، لوگوں سے مریضوں سے ان کا جائز جو آپ کا خرچ لگتا ہے وہ لیجئے، جائز جانچیں کروائیے، جانچ کی ضرورت نہیں پھر بھی 10,000 کی جانچیں لکھ دی، نارمل ڈلیوری ہو سکتی ہے پھر بھی آپریشن لکھ دیا، 1,000 میں علاج ہو سکتا ہے پھر بھی اس سے آپ 25,000 لے رہے ہیں۔ اگر آپ جائز طریقے سے صحیح طریقے سے مریضوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ مریضوں کی دعائیں خود لگیں گی اور تمہاری دکان میں خیر و برکت ہو جائے گی، تمہارے ہاسپٹل میں خیر و برکت ہوگی۔ اور اگر تم 1,000 کی جگہ 10,000 وصول کرو گے، مریضوں کو نچوڑو گے، ان پر ظلم کرو گے، تو مولوی جرجیس کیا اس کا باپ بھی آ جائے سعودی عرب سے امام حرم ہی کو کیوں نہ بلا لو، تمہارے ہاسپٹل میں کبھی خیر و برکت نہیں ہوگی۔ جتنا پیسہ آئے گا دوسرے دن گھس جائے گا، تمہاری بیٹے کو کینسر ہو جائے گا، کراؤ علاج۔ اب جو مولانا دعا کیے تھے، لکھنؤ کے بہت بڑے مولانا تھے، کھانا کھاتے وقت ہم سے کہتے ہیں یار بہت بڑا دل ہے تمہارا یار، تم نے اس کے منہ پہ ہی کہہ دیا۔ میں نے کہا منہ پہ کہنا ہی تو افضل بات ہوتی ہے، پیٹھ کے پیچھے کہنے سے کیا فائدہ تھا یار؟ ارے مریض کو ہی تو دوا دینا ہے، مریض یہ ہے دوا آپ کسی اور کو دے رہے ہو، بیمار یہ ہے دوا کسی اور کو دے رہے ہو، تو فائدہ کیا؟ بولا یہ بلائے گا نہیں، ہم نے کہا یہ اور زیادہ بلائے گا ہم کو، اور ہمارا کوئی مریض یہاں آئے گا تو اور کنسیشن بھی کرے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ مولانا جرجیس منہ پھٹ آدمی کسی دوسری جگہ میرے ہاسپٹل کی برائی بھی کر سکتا ہے، اس لیے اور زیادہ بھی کرے گا ہمارے ساتھ۔ کہا یار تم بڑی ہمت والے آدمی ہو۔ میں نے کہا اسی کی تو سزا بھگت کے آیا ہوں، 6 مہینے جیل میں رہ گئے، 6 مہینے جیل میں رہے، ہمت بہادری۔ ابھی کرناٹک میں گئے تو وہاں کے لوگوں نے ہمیں ٹیپو سلطان ایوارڈ دے دیا۔ میں نے کہا کس لیے دے رہے ہو؟ کہ ٹیپو سلطان بھی بہت بہادر تھا، آپ بھی بہت بہادر ہیں۔ میں نے کہا وہ تو میں جانتا ہوں جیل میں کیسے رہے ہیں۔ کہ اسی کا تو ہم انعام دے رہے ہیں، اسی کا تو ایوارڈ دے رہے ہیں، ٹیپو سلطان ایوارڈ ہم کو دیا، وہاں یوٹیوب پہ پڑھا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو میرے بھائیوں، حق بات کسی کے منہ پہ کہہ دینا یہی سب سے اچھی چیز ہوتی ہے۔ مریض کا علاج کرنا چاہیے، مریض یہ آپ علاج کسی اور کا کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس وقت ضرورت تھی، میں نے کہہ دیا، حالانکہ اس نے بڑی مہمان نوازی کی، کہ مولانا بات تو صحیح ہے پھر بھی دعا کر دیتے اچھا ہوتا۔ میں نے کہا میں نے دعا کر دی، 10 منٹ کی تقریر میں میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاسپٹل کو کامیابی عطا فرمائے، جو مریض یہاں آئے وہ شفا لے کر جائے، اللہ رب العالمین آپ کے ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کے اندر شفا بھر دے، آپ کی دواؤں میں شفا بھر دے، اور جو شفا تو اللہ ہی دے گا، نہ آپ کے ڈاکٹر نہ آپ کی دوائیں، شفا تو اللہ ہی دے گا۔ اس لیے اچھا وہی دعا ہو گئی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری ہے۔ کچھ جاہلوں نے دماغ میں ایسا بھر دیا ہے کہ جب تک ہاتھ نہ اٹھاؤ وہ سمجھتے دعا ہی نہیں ہوئی ہے۔ جیسے ایک جگہ کہیں ہم گئے مدرسے میں، وہاں کے بچے بولے مولانا صاحب یہاں کھانا نہیں ملتا ہے ہم لوگوں کو، 6 مہینے ہو گئے کھانا نہیں دیا مدرسے میں۔ میں نے اسکول کے سب اساتذہ کو بلایا میٹنگ کے، میں نے یہ کیا ہے بچے کہہ رہے ہیں؟
کرے مولانا ہم تو تینوں ٹائم ان کو دیتے ہیں، ناشتہ بھی دیتے ہیں، دوپہر میں بھی دیتے ہیں، شام کو بھی دیتے ہیں۔ میں نے بچوں سے کہا کہ تو کہہ رہے ہیں دیتے ہیں، تو کہا نہیں بھات نہیں ملتا ہے، چاول نہیں ملتا، روٹی ملتی ہے تینوں ٹائم۔ ہم نے کہا اچھا یہ لوگ چاول کو کھانا سمجھ رہے ہیں اور روٹی کو ناشتہ۔ تو وہ بیچارے وہ صحیح بول رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو کھانا نہیں ملا۔ اور جب مدرسے کے اساتذہ کی بات سنی تو انہوں نے کہا ہم تو تینوں ٹائم دیتے ہیں۔ تو ان کا جو کھانا تھا وہ ان کو آپ دے نہیں رہے ہیں، اور جس کو بیچارے وہ ناشتہ سمجھ رہے ہیں اس لیے وہ کہہ رہے ہیں میں کھانا نہیں مل رہا ہے۔ تو بہت سے لوگ چاول ہی کو کھانا سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہاتھ اٹھانا ہی کو دعا سمجھتے ہیں۔ بیچارے وہ ہاتھ اٹھاؤ تبھی دعا ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانتے ہی نہیں۔ ارے اللہ کے بندے آپ نے ہم سے سلام کیا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام، یہ دونوں نے دعا دی ہے، اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا گیا ہے۔ میں نے کہا السلام علیکم، یہ دعا ہی تو ہے، اللہ کی سلامتی ہو آپ پر۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام، آپ پر بھی ہو۔ اب ہاتھ اٹھانا ضروری ہے۔ اب میں کہوں السلام علیکم، آپ ادھر سے کہیں وعلیکم السلام، تبھی سمجھو گے آپ یہ دعا ہوئی؟ تب تو بڑا گڑبڑ ہو جائے گا۔ تب تو لیٹرین میں جاؤ گے اور پینٹ کھولو گے، تب کہو گے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تب جا کر بیٹھو گے۔ اور جب لیٹرین سے نکلو گے تب کہو گے غفرانک۔ ہاتھ اٹھانے ہی کو بہت سے لوگ دعا سمجھتے ہیں، جو غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے جہاں ہاتھ اٹھائے وہاں اٹھاؤ، جہاں نہیں اٹھائے وہاں نہیں اٹھاؤ۔ اذان کے بعد بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں مسجد کے اندر اذان دی، لا الہ الا اللہ، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ۔ غلط ہے، یا اللہ کے رسول نے ہاتھ نہیں اٹھائے، نہیں اٹھانا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا چاند دیکھ لیا رمضان کا، عید کا، ہاں اللہم اہلو بالامن، ارے دعا مانگنے لگے ہاتھ اٹھا کر چاند، ارے وہاں ہاتھ نہیں اٹھائے اللہ کے رسول نے، وہاں نہیں اٹھانا ہے ہمیں ہاتھ، جہاں نہیں اٹھائے وہاں نہیں اٹھانا، جہاں اٹھائے وہاں اٹھانا۔ اور اگر آپ کو ہاتھ اٹھانے میں حرج کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے جو دیا ہے وہ آپ کافی نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ نے اپنی طرف سے جو صحیح سمجھا اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں۔ اسلام وہ نہیں جو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، اسلام وہ ہے جس کو محمد رسول اللہ نے دیا۔